اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 134، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ جماعت گزر چکی ہے، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم پوچھے نہیں جاؤ گے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جس چیز کو بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہودی اپنے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور انبیاء کرام کی جانب نسبت کر کے وہ اپنے آپ کو بڑا تصور کیا کرتے تھے، دوسروں سے افضل سمجھتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان کو نصیحت کی کہ تمہارے آباء و اجداد میں جو انبیاء کرام گزرے ہیں، جو صالحین گزرے ہیں، ان کی طرف نسبت کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو انہوں نے کیا، تلک امۃ قد خلت، جماعت گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان صرف اپنی نسبت کسی کی جانب کرے، شریعت کی نگاہ میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن کریم سورہ نجم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آیت نمبر 39، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے صرف وہی ہے جو انہوں نے کوشش کی ہے۔ جو انسان کوشش کرے گا، جو نیک عمل کرے گا، اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ بغیر ایمان اور بغیر عمل صالح کے اگر کوئی نبی کے خاندان سے بھی ہو تو وہ بھی نجات نہیں پا سکتا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت کریمہ کو اللہ نے نازل کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا، یا معاشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریش کے لوگوں، تم اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ رب العالمین کے عذاب سے اپنی جانوں کو بچا لو، میں تمہیں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی عبد مناف، اے مناف کے خاندان والوں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تم تیاری کر لو آخرت کی، میں تمہیں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، یا عباس بن عبد المطلب، اے عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، فرمایا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ میں اللہ کے پاس آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ وَيَا صفیہ عمت رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں بھی تمہارے لیے اللہ کے پاس کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَيَا فاطمہ بنت رسول اللہ بنت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، سلینی ما شئتی من مالی، جو تم چاہو میرے مال میں سے لے لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے پاس تجھے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری حدیث میں آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جو الگ الگ رشتہ دار ہیں نام لے لے کر فرمایا کہ تم خود تیاری کر لو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، ورنہ یہ مت سمجھنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رشتہ دار ہوں، میں اللہ کے پاس تمہیں کچھ کام آؤں گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ صرف اپنی نسبت کسی کی جانب ہو جائے، اگر ایمان نہ ہو، نیک عمل نہ ہو، تو ایسی نسبت کا
کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ صرف انبیاء کی اولاد ہو یا کوئی نبی کے خاندان سے ہو، بغیر ایمان کے، بغیر نیک عمل کے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹی کی مثال دیکھیں کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، اور نوح علیہ السلام کی سفارش پر بھی ان کو نجات نہ مل سکی۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیت میں بڑا اہم پیغام دیا گیا کہ آدمی کی نسبت چاہے کسی کی طرف ہو، صرف نسبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا، سگے چچا ابو لہب جن کا نام ہے، جب وہ ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام کے خلاف انہوں نے سازشیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اور یہ کون ہے ابو لہب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اپنے چچا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی وعید سنا دی۔ پتہ یہ چلا کہ ایک انسان کو ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں اور نیک عمل کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ ہم اپنے نسب، اپنے خاندان اور اپنے سلسلے پر مغرور نہ ہو، بلکہ اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے نیک عمل کی فکر کریں۔ یہ سمجھنا کہ ہم سید ہیں، ہمارا سلسلہ آل رسول سے ملتا ہے، ہمارا شجرہ نسب فلاں صحابی یا فلاں ولی تک جا پہنچتا ہے، اور عمل کے بغیر یہ سلسلہ اور یہ شجرہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، یقیناً ایک خواب و خیال ہے، یقیناً ایک خوش فہمی ہے، بلکہ غلط فہمی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے، ہمارا جو شجرہ ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کے پاس تو باضابطہ وہ پوری تحریر ہوا کرتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بس یہ شجرہ، یہ سلسلہ، یہ فلاں جو پہنچتا ہے، اب ہم قیامت کے دن نجات پا جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، لم يسرع به نسبه، تو اس کا نسب، اس کا خاندان اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ انسان اپنے ایمان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، صرف نسب کے ذریعے، خاندان کے ذریعے، سلسلے کے ذریعے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ کہنا کہ ہمارے خاندان میں فلاں ولی گزرے ہیں، ہمارے باپ دادا بہت نیک تھے، اس کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرنا بیکار ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ ہم کتنے نیک ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہمارے باپ دادا کتنے نیک تھے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا ان کو بدلہ دیا جائے گا، اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، مورخین نے اس آیت کی تفسیر میں اور اس آیت کے سلسلے میں ایک بہت اہم واقعہ یہ نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ ابراہیم بن آزر کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس موجود تھا، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّا جَرَى بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةٍ، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا، پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا، اس کے بارے میں سوال کیا۔ فأعرض عنہ، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فقیل له یا ابا عبداللہ، اس شخص نے کہا اے ابو عبداللہ، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کنیت ہے، هو رجل من بنی ہاشم، آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، لیکن وہ تو
بنی ہاشم کے خاندان سے ہیں. فاقبل علیہ، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اقرا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت تھی، گزر گئی، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے، تم جو کرے ہوئے تمہارے لیے. ان کے درمیان جو اختلاف تھا اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اگر کچھ اختلاف تھا، اس کو بنیاد بنا کر کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کسی بھی صحابی کے سلسلے میں گستاخی کرے، ان کی شان کو کم کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ وعدہ فرمایا، یہ گارنٹی دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ان کے درمیان اختلاف ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا. تو لہٰذا ان کے درمیان اگر اختلاف تھا اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، لیکن ہم اور آپ اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی گستاخی کلمات استعمال کرتے ہیں، ان کے شان میں کچھ کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بہت اہم ہے، جو ہمارے لیے آپ کے لیے بہت اہم پیغام دیتی ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس کو شیئر کریں.